جو ہمارا آج کا صفحہ نمبر 6 ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اما بعد سے؟ جی استاد جی جی نظر آ رہا ہے۔ نظر جی آ جی ضرور نظر آ رہا چلیں آج کا ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے جو کتاب تھی ہدایت النحو، تو اس کی ابتدا ہم نے شروع کر دی تھی۔ تو کل کے سبق کے اندر ہم نے خطبہ شریف کی بارے میں سنا اور اس کی اہمیت کے بارے میں سنا کہ جو مصنفین ہوتے ہیں کتب کے، وہ اپنی کتاب کی جو ابتدا ہے وہ کیوں شروع کرتے ہیں حمد شریف سے، بسم اللہ شریف سے۔ تو اس کے سامنے میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی تھیں، ایک قرآن کے ساتھ موافقت ہو جائے، اور دوسرا جو ہے حدیث شریف کے اندر بھی آیا ہے کہ ہر وہ خیر والا کام جو جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، خیر سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو مصنف نے وہ برکات حاصل کرنے کے لیے اپنی کتاب کو الحمد سے یا بسم اللہ سے مصنفین شروع کرتے ہیں۔ اور پھر آگے آل پاک کا بھی ذکر ہوا تھا، اور صحابی کی تعریف بھی میں نے بیان کی تھی۔ تو یہ سرسری سا کل کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو اب آگے مصنف جو کتاب کے بارے میں کچھ بتلانا چاہ رہے ہیں، ہدایت النحو یہ کس طرز کے اوپر لکھی گئی ہے، اس کتاب کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو مصنف آج کے سبق کے اندر ہمیں مقدمہ کے اندر پہلے یہ کچھ بتائیں گے، پھر یہ بیان کریں گے کہ مقدمہ کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کی سبق کے اندر ہم نحو کی تعریف بھی پڑھیں گے، اس کی غرض و غائد کیا ہے اور اس کا موضوع کیا ہے۔ یہ تین چیزیں آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سبق کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو مزید انشاءاللہ عز و جل جو ہماری کلاس بڑھتی چلی جائے گی، اسباق کی جو روانگی ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ پھر چلتی جائے گی۔ تو مصنف علیہ رحمہ اس سبق کے اندر آج فرما رہے ہیں کہ اما بعد، مطلب کس کے بعد؟ حمد و صلات کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے عرفاً اور عموماً خطباء حضرات سے آپ جملہ سنتے ہوں گے کہ جب بھی وہ اپنے حمد و صلات بیان کرنے کے بعد اپنے خطاب کے اندر، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اما بعد، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ حمد اور صلات کے بعد مصنف فرما رہے ہیں میں نے کتاب کی ابتدا حمد اور صلات کے کرنے کے بعد اب آگے کیا بیان کر رہے ہیں، تو فرمایا اما بعد، اس کے بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو۔ مصنف فرماتے ہیں پس یہ حاضہ کا مشار الیہ کون ہے؟ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے ذہن میں موجود ہے، اس کا مشار الیہ محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ تو مصنف فرما رہے ہیں یہ مختصر ہے، مضبوط ہے نحو کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ مصنف علیہ رحمہ کتاب کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے تو مختصر، ٹھیک ہے، مگر جو نحو کے معاملات ہیں، نحو کے جو مسائل ہیں، ان کے اندر یہ کتاب مضبوط ہے، ضبط کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اب مصنف آگے بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا چیز جمع کیا، اس کو کس ترتیب کے اوپر لکھا، ٹھیک ہے؟ آگے مصنف یہ بیان فرماتے ہیں کہ جماعت فیہ، میں نے اس میں جمع کیا۔ جماعت کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا، ٹھیک ہے؟ جمع یجمع سے، جمعن سے، جماعت واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے۔ کچھ کچھ ترکیبیں بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا، اور ساتھ کچھ صیغوں کی جو احوال کی پہچان ہوتی ہے، صیغہ پہچاننے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو جماعت فیہ، مصنف خود سے خطاب فرما رہے کہ میں نے اس میں جمع کیا، یعنی اس کتاب میں، فی ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس میں، یعنی اس کتاب میں نے جمع کیا مہمات النحوی علی ترتیب الکافیتی۔ مصنف فرماتے ہیں جو نحو کی اہم چیزیں ہیں، مہمات ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اہم سے نکلا ہے مہمات، ٹھیک ہے؟ نحو کی اہم چیزوں کو میں نے اس میں جمع کیا، کس ترتیب پر؟ کافیہ کی ترتیب پر، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ جو کافیہ ہے، جو کافیہ کی طرز ہے، مصنف فرما رہے ہیں اسی طرز کے اوپر، کافیہ کی ترتیب کے اوپر، کافیہ کی طرز کے اوپر میں نے ہدایت النحو کو بھی لکھا، مرتب کیا، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ کافیہ کے اندر ابواب بھی ہیں اور فصول بھی ہیں، ٹھیک ہے، واضح عبارات بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر، مبوباً و مفصلا، اور پھر مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر ابواب بھی بنائے ہیں اور فصلیں بھی بنائی ہیں، ٹھیک ہے؟ بعبارت واضحۃ، واضح عبارات کے ساتھ، یعنی مصنف فرماتے ہیں میں نے اس کے اندر واضح عبارات لائی ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی پیچیدگی والی چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ
ایک بات ذہن نشین رکھیں، کافیہ کا اسلوب کچھ اس طرح ہے کہ وہاں پر جو نحوی حضرات ہیں ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں اور اختلافات کے اوپر دلائل بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب کافیہ تھوڑی وسیع کتاب ہے ہدایت النحو کی بانسبت، ٹھیک ہے؟ تو مصنف علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر بہت زیادہ پیچیدگیاں شامل نہیں کی ہیں، دلائل اور اختلافات کو ذکر نہیں کیا، یہ بات اگلی عبارت کے اندر بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں میں نے واضح عبارات ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ واضح عبارات کے ساتھ ساتھ میں نے امثلہ کو بھی وارد کیا ہے اس کے جمیع مسائل میں، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا جمیع مسائل سے؟ کہ معرب اور مبنی کی بحث ہے، منصرف اور غیر منصرف کی بحث ہے، اور تنازع فعلان کی بحث ہے، اور کلمہ اور کلام کی بحث ہے۔ یہ جتنی بھی ابحاث ہیں مصنف فرماتے ہیں جو میں نے کتاب کے اندر ذکر کی ہیں، جتنے بھی مسائل میں نے ذکر کیے، اس ان مسائل کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان مسائل کے اوپر میں نے مثالوں کو بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مسئلہ ذکر کیا، مورب کی تعریف کو مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مورب کی تعریف کو بیان کیا تو مصنف ساتھ فرماتے ہیں مورب کی تعریف کو بیان کرنے کے بعد میں نے سمجھانے کے طور پر اس کی مثال کو بھی ذکر کیا۔ مبنی کی تعریف کرنے کے بعد مبنی کو سمجھانے کے لیے مبنی ہوتا کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ مثال کو بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک چیز کو مثال کے ذریعے سمجھایا جائے نہ کر رہا ہوں۔ تو اس چیز کو سمجھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے مصنف فرماتے ہیں کہ من غیر تعرض للادلۃ والعلل۔ تو مصنف فرماتے ہیں میں نے جو علتیں ہیں اور جو ادلہ ہیں، دلائل ہیں، ان میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ تعرض یعنی اعراض کیا، درگزر کیا دلائل اور علتوں سے، ٹھیک ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں دلائل اور علتوں کو میں نے ذکر نہیں اس میں کیا بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ کیوں ذکر نہیں کیا؟ مصنف فرماتے ہیں لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو مبتدی طالب علم ہے، جیسا کہ آپ لوگ ابھی ابتدائی طالب علم ہیں، نحو کے، صرف کے یا دیگر فنون کے، آپ مبتدی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابتدا کرنے والے ہیں ان فنون کی، ان فنون کو آپ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہدایت النحو بنیادی کتاب ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان مبتدی طلباء سرفراز صاحب کی اپنا وائس آسانی کے بند لیے، کر دیں۔ اگر آپ پیچھے سے مائک بند کر دیں کہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے تو مجھے پڑھانے میں آسانی ہوگی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جو نحو کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان مسائل کے اندر کہیں جو طالب علم ہے، مبتدی ہے، نحو سیکھنے والا، وہ کہیں تشویش کا شکار نہ ہو جائے کہ بھائی یہ کون سے مسائل میرے سامنے لا کر مصنف نے رکھ دیے ہیں، یہ کیا میرے سامنے اتنی جھنجھلک چیزیں، اتنی مشکل چیزیں آ گئی ہیں، تو وہ تشویش کا شکار نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے طالب علم۔ تو اس وجہ سے مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے علتوں اور ادلہ کو بہت زیادہ ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ان مسائل کے سمجھنے میں، انفہم المسائل یعنی نحو کے مسائل سمجھنے میں بہت زیادہ میں نے ادلہ اور علل کو ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کتاب کا اسلوب ایسا ہے کہ بندہ اگر دلائل اور علتیں سامنے نہ بھی ہوں پھر بھی مصنف کا اسلوب ماشاءاللہ سے اتنا کمال کا ہے کہ بات پھر بھی انسان کو، طالب علم کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مصنف نے اسلوب بیان کیا، ٹھیک ہے؟ اور دلائل اور علتیں اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کی، کس وجہ سے نہیں کی وہ بھی بتایا مصنف نے، تاکہ طالب علم پریشان نہ ہو جائیں۔ تو اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، تو میں نے اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ ہدایت النحو، ٹھیک ہے؟ کہ جس کو ہم انشاءاللہ عز و جل آج پڑھیں بھی گے، آگے اس کی فصل اول شروع کریں گے۔ تو اب آپ لفظ کے اوپر غور کریں، ہدایت النحو، ٹھیک ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، ہدایت مضاف ہے النحو کی طرف، ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ النحوی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہدایت النحو کا مطلب نحو کی طرف رہنمائی، ٹھیک ہے؟ ہدایت، ہدایت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نحو کی جو ہدایت ہے وہ اس کتاب کے اندر بیان ہوئی ہے کہ نحو کے جو اصول و ضوابط ہیں، قواعد ہیں، اس کی جتنے بھی مسائل ہیں، وہ نحو کے بارے میں وہ اس کتاب کے اندر مصنف نے بیان کیا ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف نے فرمایا ہدایت النحوی، میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا۔ تو مصنف آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید بھی کر رہے ہیں کہ رجاء ان یہدی اللہ تعالیٰ بہ الطالبین، کہ اللہ تعالیٰ، میں امید کرتا ہوں، مصنف فرماتے ہیں رجاء امید کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو طالب علم ہیں ان کو ہدایت عطا کرے۔ ہدایت سے یہاں مراد کہ جو علم نحو کے جو مسائل ہیں،
जो भी कवायद और उसूल हैं इल्म नहव के, इबारत को समझने के लिए, अल्लाह ताला तलबा को इसकी समझ अता फरमाए। तो फिर मुसन्निफ फरमाते हैं वरत तब तो मुसन्निफ फरमाते हैं मैंने इसको मुरतब किया है, इस किताब को, अला मुकद्दिमतिन, एक मुकदमे के ऊपर, और वसलासती अकसामिन, और 3 अकसाम पर मैंने इस किताब को क्या किया, मुरतब किया। बितौफीकिल मालिकिल अजीजिल अल्लामी, अल्लाह ताला की तौफीक के साथ, ठीक है, जो मालिक है उसकी तौफीक के साथ, जो गालिब है, हिकमत वाला है, जो पालने वाला है हमारा अल्लाह ताला, उसकी तौफीक के साथ मैंने इस किताब को एक मुकदमा पर और 3 अकसाम के ऊपर मैंने इस किताब को जिक्र किया है। आगे मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मुकदमा जो है, सफ़ा नंबर 8 पे तशरीफ़ ले हैं। बरल मुकद्दिमा, अब मुसन्निफ फरमा रहे हैं मुकद्दिमे के अंदर इन्होंने किस किस चीज़ को जिक्र किया, मुकद्दिमा के अंदर क्या है, मुसन्निफ यहाँ से अब ये बता रहे हैं। तो मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बरल जो मुकद्दिमा है फफिल मुबादी, ये मुबादी के बारे में है। मुबादी से क्या मुराद, यानी कि जो इल्म नहव की जो बुनियादी चीज़ें हैं, मुबादी ये बुनियाद से निकला है कि जिनके ऊपर इल्म नहव का मदार है, ठीक है, कि जब उन चीज़ों की पहचान हासिल होगी तो ही उन चीज़ों की आगे समझ आएगी हमें। तो मुसन्निफ फरमाते हैं मैंने मुकद्दमे के अंदर उन चीज़ों को जिक्र किया। मुबादी से मुराद समझ आ गई आप लोगों को कि बुनियादी चीज़ें जो नहव के बारे में हैं। आगे मुसन्निफ इसकी वजाहत भी बयान कर फरमा रहे हैं कि फफिल मुबादी, पस मुकदमा में मबादी चीज़ों का जिक्र किया जो कि अल्लती यजिबु तकदीमुहा, कि जिनका मुकद्दम करना क्या है, ज़रूरी है, वाजिब है, लाजिम है। क्यों लाजिम है उनका मुकद्दम करना मुकदमा के अंदर, ते ताकि लितवक्कुफ़ल अलमसाइलु अलैहा, ठीक है, कि इस वजह से उन चीज़ों को मुकदमा के अंदर लाजमी तौर पर पहले जिक्र किया, चूंकि उन चीज़ों का समझना, उन मसाइल का समझना इन चीज़ों के ऊपर ही मौकूफ है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो मुकदमे के अंदर चीज़ें जिक्र की हैं, जो इल्म नहव के जो मसाइल हैं उनका समझना इन चीज़ों के ऊपर क्या है, मौकूफ है। मतलब जब इन चीज़ों की समझ आएगी तो आपको जो अगली वाज़ेह चीज़ें हैं नहव की, जो आगे दीगर थोड़ी पेचीदा भी हैं, तो तब आपको समझ आएगी। जब आपको ये मुबादी यानी कि बुनियादी चीज़ें जब आपको मालूम होंगी, उसके बाद आपको दीगर मसाइल इल्म नहव के समझ आएंगे। तो फिर मुसन्निफ ने फरमाया वफ़ीहा फ़ुसूल सलासतुन, कि इसमें मुसन्निफ फरमाते हैं मुकदमा के अंदर 3 फसलें हैं। ठीक है, अब फसल अव्वल हम आज से इसकी इब्तिदा कर रहे हैं। तो ये ज़हन में रखें कि फसल अव्वल के अंदर मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने नहव की तारीफ को बयान किया। ठीक है, और जो इल्म नहव की जो गर्ज़ गायत है, इससे गर्ज क्या होती है, मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने फसल अव्वल के अंदर ये बयान किया है। तो आइए हम नहव की तारीफ के अंदर चलते हैं। तो मुसन्निफ ने नहव की तारीफ की कि अन नहव, नहव, अब यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन रहे कि नहव का मतलब क्या होता है। नहव के मुख्तलिफ मानी बयान किए गए हैं। ठीक है, कि जिनके अंदर फेरना माना भी इसका आता है, ठीक है, और एक तरफ माना भी आता है, किनारा। ठीक है, मुख्तलिफ इसके मानी आते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी वजह तस्मिया भी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले इसबाक के अंदर अर्ज़ करूंगा कि इल्म नहव को इल्म नहव कहते क्यों हैं। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, आप देखें कि कोई भी चीज़ है जब उसका नाम रखा जाता है, कोई चीज़, किसी चीज़ को जब कोई नाम दिया जाता है कि फलां चीज़ का फलां नाम है, तो पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है। ठीक है, उस वजह से उस इल्म को या उस फन को या उस चीज़ को वो नाम दिया जाता है, उसकी कोई इल्लत होती है, कोई वजह ज़रूर होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये मैं आपको अगले इसबाक के अंदर अर्ज़ करूंगा इल्म नहव को नहव कहते क्यों हैं। तो मुसन्निफ ने यहाँ पर तारीफ बयान की, अन नहवु, नहव क्या है, कि इल्मुन बि उसूली युरफु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमि सलासी मिन हैसुल इराबी वल बिनाई व कैफियति तरकीबी बादिहा मा बाद। यहाँ तक मुसन्निफ ने नहव की तारीफ को बयान किया है। इसका मैं तर्जमा आपके सामने अर्ज करता हूँ, और फिर तर्जमे के बाद पहले मैं तर्जमा करूँगा, फिर आपने तर्जमे के ऊपर पहले गौर करना है कि मैं तर्जमा कैसे कर रहा हूँ।
تو اس کے بعد پھر میں مفہوم عرض کروں گا، تو مفہوم کے اوپر بھی آپ نے زیادہ توجہ کرنی ہے تاکہ علم نحو کی جو تعریف ہے، اس کے جو قیود و فوائد ہیں، وہ آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائیں تاکہ آپ کو پوری تعریف صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے۔ اچھا، تو مصنف فرماتے ہیں علم، کہ علم نحو ایسا علم ہے کہ بھی اصول یعرف بہا، جس کے ذریعے اصولوں کو جانا جاتا ہے، احوال اواخر الکلم الثلاثی، تین کلموں کے آخر کے احوال کو ان اصولوں کے ذریعے جانا جاتا ہے، من حیث الاعراب والبنائی، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے تین کلموں کے آخر کے احوال کو ان اصولوں کے ذریعے جانا جاتا ہے، اور وکیفیت ترکیب بعدها مع بعدین، اور بعد کلموں کی بعد کے ساتھ ترکیب کو جانا جاتا ہے۔ یہاں تک تھا ترجمہ نحو کی تعریف کا۔ اب ہم اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں، اس تعریف کی۔ تو آپ ایک بات ذہن نشین یہاں پر رکھیں، جب آپ کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہیں نا، تو میں آپ کو نہایت آسان طریقہ کسی چیز کو یاد کرنے کا، سمجھنے کا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ذرا توجہ کے ساتھ آپ یہ سنیے گا کہ جب آپ کسی چیز کو کسی قید کے ذریعے سمجھیں گے، مطلب کیا؟ قید کے ذریعے کہ اس کی آپ گویا پوائنٹس بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں اس پوری تعریف کے اندر جو مین چیزیں ہیں وہ تین چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ کون کون سی؟ احوال اواخر الکلم الثلاثی من حیث الاعراب والبنائی، ایک یہ چیز ہے، اور دوسری چیز وکیفیت ترکیب بعدی مع بعد۔ پوری تعریف کے اندر یہ دو چیزیں مین ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں اس تعریف کو سمجھیں کہ جب مصنف علیہ الرحمٰ نے یہ کہا کہ کلموں کے آخر کے احوال کو ہم جانچیں گے، تو جب کلموں کے تین کلموں کے آخر کے احوال کو جانچنے کا مصنف نے فرمایا، تو جو کلمے کی جو ابتدا ہے وہ اس سے خارج ہو جائے گی، اس کا نحویوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب مورب اور بنا کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو مورب اور مبنی جب کہہ دیا تو اس کے علاوہ جو صرفیوں کا جو تعلق ہے، ٹھیک ہے، مادہ ایک اشتقاق کے فورٹی ساتھ، کرا تو صرفی اس سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ جو نحوی حضرات ہوتے ہیں وہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مورب اور بنا کے ساتھ ہوتا ہے، مورب اور مبنی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مادہ اشتقاق کے ساتھ بحث نہیں کرتے کہ یہ لفظ بنا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے؟ نحوی حضرات جو ہیں مادہ اشتقاق کے ساتھ کہ یہ لفظ کہاں سے بنا، کیسے بنا، ٹھیک ہے، نحوی حضرات اس سے بحث نہیں کرتے۔ نحوی حضرات کس سے بحث کرتے ہیں؟ مورب اور بنا سے، کہ کلمہ کے آخر کے اندر یہ جو لفظ اس کلمے کے لفظ کے آخر میں جو زبر آئی ہے، پیش آئی ہے، دمہ آیا ہے، فتح آئی ہے، کسرہ آئی ہے، دو تنوین آئی یا دو پیشیں آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں آئے؟ نحویوں کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک قید کا ہمیں فائدہ حاصل ہو گیا اس تعریف کے اندر، ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہم نے جانچ لی، دوسری انہوں نے کیا بتائی؟ وہ کیفیتی ترکیبی بعدیہ مع بعد، ٹھیک ہے، کہ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کے ساتھ کیا کلام عرب کے اندر ترکیب بن رہی ہے، وہ علم نحو ہمیں بتلاتا ہے۔ کلموں کی ترکیب سے کیا مراد؟ مراد یہ کہ عبارت کے اندر یہ جو جملہ آیا ہے، یہ حال بن رہا ہے، ذوالحال بن رہا ہے، یا یہ جو ہے مورب ہے، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، جملہ فعلیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ظرف لو ہے، یا یہ ظرف مستقر ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں ترکیب کے ذریعے پتہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ تعریف کا کیا نکلا علم نحو کی؟ کہ علم نحو کی تعریف سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو نحوی حضرات ہوتے ہیں وہ کلمے کے آخر کے ساتھ بحث کرتے ہیں مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور جو کلموں کی ترکیب ہے کہ منصرف بن رہا ہے، غیر منصرف بن رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، حال ہے، ذوالحال ہے، ممیز ہے، تمییز ہے، یہ جتنی باتیں ہیں یہ ترکیب کے اندر نحوی حضرات ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک میں نے آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر نحو کی تعریف کو بیان کر دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کو یہ تعریف جو میں نے بیان کی ہے واضح انداز کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا ایک دفعہ جواب آپ عنایت فرما دیں۔ جی حضور سمجھ آئے گی، جی ماشاء سمجھ اللہ۔ آ جی گیا۔ حضور آگے۔ اچھا، اب دوسری جو چیز مصنف نے فصل اول کے اندر بیان کی ہے، تعریف کرنے کے بعد مصنف آتے ہیں غرض کی طرف، ٹھیک ہے، کہ اس کی غرض کیا ہے؟ علم نحو کی، علم نحو سے غرض کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ
کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس سے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری اس سے کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں، آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے ماشاءاللہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آن لائن حاضر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا اس سے مقصود کیا ہے، غرض کیا ہے آپ کی، تاکہ آپ علم دین حاصل کریں۔ آپ کیا حاصل کریں؟ علم دین حاصل کریں۔ آپ کو جو اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات ہیں، جو فنون ہیں، ان کے جو بنیادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ سیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی علم دین کی غرض ہے سیکھنے کی، آن لائن آنے کی غرض آپ کی کیا ہے؟ علم دین سیکھنا، علم دین کی وہ ابتدائی چیزوں کو سیکھنا، اسلام کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کو سیکھنا، تو یہ آپ کی کیا ہے؟ غرض ہے۔ اسی طرح علم نحو جو ہے، اس سے ایک غرض ہے، مصنف علیہ رحمہ اس کو بیان کرنے لگے ہیں۔ تو مصنف فرما رہے ہیں والغرض منہ، اس کی غرض کیا ہے؟ منہ کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ نحو ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ اوپر سامنے آپ کو نظر آ بھی رہا ہے، جہاں پر یہ میرا کرسر ہے، ٹھیک ہے؟ منہ سے مراد کون ہے؟ اس کی غرض کیا ہے؟ اس سے غرض کیا ہے؟ یعنی نحو سے غرض کیا ہوتی ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں کہ سیانت الذہنی عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی۔ مصنف فرماتے ہیں علم نحو کی غرض یہ ہے کہ کلام عرب میں لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ترجمہ تھا، میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ تو مصنف فرما رہے ہیں کلام عرب میں جب ہم کلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ذہن کو لفظی غلطی سے، اب آپ نے، میں نے پچھلی تعریف کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ جب آپ ایک قید کے ساتھ پوائنٹس کی صورت میں کسی چیز کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے وہ حلوہ بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے غرض و غائد کی عبارت کے اوپر غور کرنا ہے کہ مصنف نے یہاں پر جو مین چیز بیان کی ہے وہ خطا لفظی، ٹھیک ہے؟ لفظ کا ذکر کیا کہ لفظی غلطی سے اپنے ذہن کو بچانا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جب لفظی خطا مصنف نے بیان کی تو اس سے جو معنی ہے، مانوی غلطی یا مفہومی غلطی، یہ کلام سے خارج ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جب مصنف علیہ الرحمٰن نے عن الخطأ اللفظی فرمایا کہ کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا، یہ اس کی کیا ہے؟ علم نحو کی غرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اسے جو بلاغت کے علماء ہیں، ٹھیک ہے، جو علم المعانی سے بحث کرتے ہیں، بیان سے بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور منطقی حضرات جو ہیں وہ فکری طور پر بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذہن کو یعنی فکری غلطی سے بچانے کے لیے منطق کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اور جو صرفی حضرات ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا صرفیوں کا اور تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر صرفی بھی نکل جائیں گے خطا لفظی کی قید لگانے سے، علم المعانی والے بھی نکل جائیں گے، علم البیان والے بھی نکل جائیں گے، علم المنطق والے بھی نکل جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کی غرضیں اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ذہن کو استعمال کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کلام عرب کے اندر جو نحویوں کی جو غرض ہوتی ہے نحو کے ذریعے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کلام عرب کے اندر ذہن کو لفظی غلطی سے بچایا جائے، ٹھیک ہے؟ لفظی غلطی کا مفہوم میں نے آپ کو یہی پچھلے بھی نحو کی تعریف کے اندر بیان کیا تھا شاید، کہ لفظی غلطی سے مراد یہی کہ اس کا جو اعراب ہے وہ کہیں غلط نہ لگ جائے، آخر جو اعراب ہم نے لگانا ہے تین کلموں کے آخر میں، اس کے اندر کوئی خطا نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ علم نحو کی کیا تھی؟ غرض تھی۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ غرض؟ جی حضور سمجھ آئے گی ماشاء جی اللہ۔ جی الحمد للہ۔ ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔ اچھا، تو آج ہمارا جو سبق کا آخری جو ہماری بات ہے وہ اس کا موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو موضوع کا ویسے لغوی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی جگہ پہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا موضوع کیا ہے نحو کا؟ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا الکلمۃ والکلام، ٹھیک ہے؟ کہ علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نحو کا جو دار و مدار ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کا جب کوئی موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی کے تحت آگے چلا جاتا ہے، موضوع کے تحت چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ موضوع سے جو بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ ڈگمگا جاتا ہے، تو وہ جو اس کے کلام کی فصاحت اور جو بلاغت ہوتی ہے، جب وہ موضوع سے ہٹے گا تو اس کی جو فصاحت کلام کی ہوگی، بلاغت ہوگی، جو اس نے ایک دلائل کے اوپر موضوع پر بیان کرنا تھا، وہ اس کی چیز نہیں رہے گی جب وہ موضوع سے ہٹے گا، ٹھیک ہے؟ تو مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کلمہ اور کلام فصل ثانی کے اندر، ٹھیک ہے، اور فصل ثالث کے اندر
مصنف علیہ رحمہ کلمہ کی الگ بحث کریں گے، ٹھیک ہے، اور کلام کی جو ہے وہ الگ بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ عز و جل ہم کل کے سبق کے اندر سیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور کلام کیا ہوتا ہے، اور کلمہ کو پہلے کیوں لائے، کلام کو بعد کیوں لائے، اس کے اوپر بھی ایک بحث ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 8 سے شروع کریں گے کہ فصل الکلمات، یعنی کلمہ کیا ہوتا ہے، آگے پھر کلام کیا ہوتا ہے۔ کل کا سبق ہمارا یہاں سے شروع ہوگا۔ تو اب ہم دوسری کتاب کے اندر طرف آتے ہیں، نور الزا کی طرف۔ یہاں تک آپ سب کو آج کے سبق کی بات کلیئر ہے؟ جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا جی پڑھایا، سمجھ آ گیا الحمد بہت للہ۔ سمجھ آ گئی ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں اس کی ریکارڈنگ سٹاپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔